والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل سنته أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدینے دے تاجدار صاحب کمال رب جلال دی پاک بارگاہ دے اندر درود و سلام کرن تو بعد پیش کرن تو بعد شامین محترم قابل صاحب احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں گھروں میں باپردہ رہنے والی ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت کا بڑا ہی احسان ہے. خالق کائنات مالک کائنات نے اللہ رب العالمین نے سانو انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، اپنے سونے محبوب علیہ السلام کا کلمہ عطا کیتا. وانڈا کیا ہے آج شعبان المعظم کی 11 تاریخ ہے. اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت پاک علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 14 تاریخ آتی ہے، 15ویں رات آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرو. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص رات ہوتی ہے، باقی بھی مہینے ہوتے ہیں، باقی بھی راتاں ہوتی ہیں، مہینے کے بھی 15ویں رات بھی ہوتی ہے، 14ویں بھی ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایک خاص رات ہوتی ہے. دوسری روایت حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور علیہ السلام نے میں دیکھیا کہ اتنا لمبا سجدہ کیا. ام عائشہ فرماتی ہیں میں نے ایک خیال پیدا ہوا کہ حضور علیہ السلام این فانی دنیا تو چلے گئے، رخصت ہو گئے. حتیٰ کہ ام عائشہ فرماتی ہیں میں جا کے دربار اپنا قدم مبارک پیر مبارک ہلایا، حضور علیہ السلام نے تھوڑی جی حرکت کی. پھر میرے خیال آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی عبادت میں کرتے ہیں. پھر دن تو روزہ رکھیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتی میں عجیب منظر اور واقعہ دیکھیا، عجیب عبادت کرتے ہوئے دیکھیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کی عجیب دیکھیا، کرتے نے سنیا ساری رات اتنا لمبا سجدہ کیتا، ساری رات اس سجدے دے وچ گزار دیتی اور دن کو پھر روزہ پہ رکھ دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ آج یہ وہ رات سی شعبان المعظم دی 15ویں رات سی، اس رات میں میرا رب زندگی اور موت لکھتا ہے، انسان دی رزق لکھا جاتا ہے، جو کچھ سال دے وچ ہونا ہوئے وہ میرا رب لکھ دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں چاہتا تھا کہ رب جدو میری زندگی لکھے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دے وچ ہوواں، رب میرا جدو رزق لکھے میں محمد سجدے دے وچ ہوواں صلی اللہ علیہ وسلم، جدو میرا رب میرے واسطے زندگی لکھے، این دنیا تو جانا لکھے، رزق لکھے، اولاد لکھے، وقت لکھے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دی حالت دے وچ ہوواں۔ اما عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دن کو روزہ رکھیا، فرمایا ہاں ایک دن بھی ان دے وچ شمار ہوندا ہے، میرے رب اپنی شان دے مطابق پہلے آسمان دے اوتے آ جاتے ہیں اور آواز لگاندے نے ہے کوئی گناہگار جڑا میں رب کو توبہ کرے میں رب انہوں معاف کر دے، ہے کوئی دکھی غمگین جڑا میں رب کو دکھ غم دور کرنے واسطے دعا منگے گا کہ غم دکھ دور کر دے، ہے کوئی بے اولاد جڑا میں رب کو اولاد منگے گا رب اولاد عطا کر دے، ہے کوئی بندہ جڑا میں رب کو منگن والا ہوئے بیمار ماں شفا عطا کر دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں تاں واسطے رات کو عبادت کیتا، دن کو روزہ رکھیا کہ جدوں بھی اللہ دے محبوب دی باری آوے محبوب یا رب دی عبادت تے ہوے ادھر روزہ رکھیا ہو، روزے دار ہوئے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا شعبان المعظم دی 15ویں رات میں اللہ کی عبادت کیتا کرو، باقی بھی راتاں رب دیا نے، دن بھی رب دے نے، لیکن ایک خاص رات ہے جس رات ہر انسان دا رزق مرنا جینا اولاد خوشی غمی سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس رات عبادت ہو جب رب لکھنا شروع کرے تو کسی عبادت جو ہوگے نیکی جو ہو رب دے ذکر جو ہو۔ حضرات محترم یہ جی فضیلت والی عظمت والی رات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے، اللہ دے پیغمبر اور اللہ دے رسول نے سچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن چلدیاں ایک پہاڑی دوتے چڑھے، پہاڑی دوتے چڑھ کے دیکھا کہ ایک عجیب تر پتھر ہے، سارے پتھر ہی ہوتے ہیں پتھر ہی سارے، لیکن ایک عجیب جیاں سفید رنگ کے مختلف طریقے دا وہ پتھر بنیا ہویا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عجیب تر دیکھ کے انہوں دیکھنے لگے، انسانی فطرت ہے کوئی عجیب چیز دیکھے بندہ ٹک ٹکی لا کے انہوں تک کے کہتا ہے کہ یار کہ اللہ نے انہوں بنایا کیا ہے، خیال پیدا ہوتا ہے بھئی یار اللہ نے کی نے بنایا ہے، کوئی چیز سونی ہوگئے عجیب تر ہوگئے انسان رہتا ہے کہ اللہ نے کی نے بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو دیکھ لیا، جدو کافی دیر بدری ہے میرے رب العالمین میں وحی نازل فرمائے عیسیٰ کی دے بیتے ہو یا اللہ عجیب جی ہم پتھر ہے، میں ایک ویکھی جا رہا ہوں میرے رب دی قدرت در نظارہ ہے، کرشمہ خدا ہے کہ عجیب ترے پتھر ہے، ان دفعہ پتھر نہیں دیکھ آج تک۔ میرے رب نے فرمایا اے میرے پیارے عیسیٰ روح اللہ انہیں تو عجیب تر نہ کروں دکھاؤں، یا اللہ یہ عجیب تر دکھا دینا اپنا کرشمہ قدرت۔ میرے رب نے فرمایا کہ عیسیٰ ایک تکی رکھ، عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھے وہ پتھر پھٹیا، پتھر جب پھٹیا ان دے پھر ایک
بزرگ بیٹھے سفید داڑھی ہاتھ میں تسبیح ہو گیا پڑے گا مشغول عبادت دے ذکر دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیٹیا نان ایک انگور دی تازہ تے ہر کی ایک بل داسی بل بھی ہے تے نال انگور بھی لگے ہوئے تے پکے لگے ہوئے تے سب جنہیں تازے انہیں کسی نے رکھیا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قریب ہوئے السلام علیکم انہوں نے جا کے سلام کیتا کہ ابو بزرگ جواب دیتا ہے کہ وعلیکم السلام یا نبی اللہ اس بزرگ کو بھی پتہ سی کہ اللہ نے نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک کی منظر ہے کی وجہ ہے اور کدو دا بیٹھا ہے عرض کرتے یا نبی اللہ میرے ماں اور باپ نے میرے واسطے دعا کی تھی میں ماں اور باپ کی خدمت کرتا سا تے میں نے دعا دی تھی کہ یا اللہ سے بیٹے اٹھے عبادت کی جگہ دے جتے شیطان بھی نہ پڑھ سکتے عجیب تیرا کرشمہ ہوئے تیری قدرت ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹیا فرمایا کہ کدو دائی تھی عبادت کیا کرتا ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ میں 400 سال ہو گئے ہیں میں اس پتھر دے وچ بیٹھ کے اللہ دی عبادت کیا کرتا ہوں 400 سال ہو گئے ہیں میں پتھر دے وچ بیٹھ کے اللہ دی عبادت کیا کرتا ہوں تے میرا رب مینوں رزق اتے پتھر دے وچ پہنچاوندا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا بڑا ہی تیرا پیارا بندہ ہے بڑا ہی پرسیدہ بندہ ہے بڑا ہی نیک تے اچھا بندہ ہے جنہوں 400 سال کا عرصہ گزر گیا تیری عبادت وچ مشغول ہے کیڑا بڑا نیک بندہ اج اسا ایک رات عبادت گزار لگے تو پوری زندگی اس رات دی عبادت تے ناز کرتے ہیں کہ اسا ایک رات عبادت کی جن رب نے شان چاہیا ایک ہفتہ بھی 5 وقت کی نمازاں پڑھنا مجھے تو بڑا مان کرتے ہیں کہ اساں 5 وقت کی نمازی بن گئے حالانکہ ایک رب نے فرض کیتا ہے ایک رب دا فرض اساں اپنے واسطے کچھ نہیں کیتا اللہ کے اور نعمتاں بڑی آ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا 400 سال ہو گئے نے تیری عبادت کیا کرتا ہے 4 صدیاں گزر گئے بڑا ہی اچھا تے پرسیدہ بندہ ہے کائنات دے وچ اینے تو بڑھ کے عظمت شان بلندی والا بندہ بھی ہو سکتا ہے جنوں 400 سال دا عرصہ گزر گیا رب دی عبادت ہی کرتا پیا اینے کول بڑھ کے کوئی نیک نہیں ہونا میرے رب نے فرمایا عیسیٰ اللہ سنو میرے آخر زمان نبی کی امت آوے گی شعبان المعظم دی رات دے مانگا شعبان المعظم دی 15ویں رات دے مانگا جیڑا بندہ شعبان المعظم دی 15ویں رات 2 رکعت نفل پڑھتا ہے رب میرا فرمایا کہ میں اس بندے کو 400 سال دی عبادت تو زیادہ ثواب عطا کروں اس بزرگ نے 400 سال عبادت کی تھی جیڑا محمدیہ دا بندہ 2 رکعت نفل پڑھے گا میرا رب 400 سال دی عبادت کو بھی زیادہ ثواب عطا کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا ایتی عظمت والی ایتی شان والی ایتی مقام والی اس محبوب دی امت مینوں بھی محمد کا غلام ہی بنا لا قربان جاویے نبی التجا کے کرتے ہیں حالانکہ نبیوں کا بڑا رتبہ ہے بڑا مقام ہے جیڑا مرضی بندہ نیک ہو جائے اچھا ہو جائے عبادت گزار ہو جائے ولی ہو جائے صحابی ہو جائے پر نبی تے نبوت کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا لیکن نبی نے عرض کی کہ مولا نبوت لیتا رسالت بھی لیتا کتاب میں عطا کیتی ہے کتاب بھی میرے کو لیتا لیکن محمد کا غلام بنا دے عیسیٰ علیہ السلام لیکن امت قربان جاویے اللہ نے
رسولہ تو چنیا ہوئے محبوب دے صحابہ نے انجی چنیا دے محبوب دی امت میں اللہ نے چنیا چن کے بڑھایا ہوئے انسان اسا خوش نصیب انسان ہے نبی التجامہ کرتے آئے ساری قوم التجامہ کرتے آئے یا اللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو رہا لیکن بن مجھے اسا منگیا نہیں اسا آکھیا نہیں اسا التجا نہیں کی اسا دعاواں نہیں کیا لیکن اللہ نے پھر بھی محبوب دا غلام بنایا محبوب دا امتی بنایا حضرات محترم اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر اللہ کو نماز والا تحفہ لے کے آئے تحفے کی بڑی قدر ہوتی بڑی قیمت ہوتی آندے نہیں کوئی بندہ کوئی اچھی چیز کسی یاد نہ لگے نا آندے جا رہے میں نے بوٹی دے چڑھا دے نانا یہ میں نے تحفہ ملیا ہے تحفہ لبر اور تین بنوا کے دے دینا کوئی لباس ہے کوئی بھی چیز ہے آندے جا ایک تحفہ ہے ایدی گل نہ کر کہ میں تین اور بنوا کے دیتا ایک تحفہ یہ نہیں دے سکتا اللہ نے محبوب نے تحفہ عطا کیتا محبوبہ نے اپنی امت واسطے پانچ نمازاں تحفہ ہی دے تحفہ دین والا خدا ہے دین والا مصطفیٰ ہے تے آیا امت والے قربان جاوی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام دی قوم دے اوپر صبح دی نماز فجر دی نماز فرض کی تھی حضرت داؤد علیہ السلام دی امت دے اوپر اللہ نے ظہر دی نماز پیشی دی نماز فرض کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام دی قوم دے اوپر اللہ نے عصر دی نماز فرض کی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام دی قوم دے اوپر اللہ نے مغرب کی نماز فرض کی تھی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم دے اوپر اللہ نے عشاء کی نماز فرض کی تھی مختلف طریقے کے نال ایک ایک نماز ملیا میرے نبی نے عرض کی تھی مولا انہاں نبیوں نے بھی نمازاں پڑھی نبیوں کی امتوں نے بھی پڑھی یہ سارا ثواب میری امت کو نہیں دے سکتا سبحان اللہ قربان جاوی یا اللہ یہ ثواب میری امت کو نہیں دے سکتا رب نے فرمایا سونیا آ جاؤ پڑھن کے باقی نبی لیکن ثواب انہاں دا بھی پڑھن دا تہاڈی امت نہیں ملے گا لیکن ملے گا انہوں جڑا پنجے وقت دی نماز پڑھے اللہ رب العزت نے فرمایا رب العالمین فرماتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلے آسمان دے اوتے گئے جا کے بیٹھے نے نوری بھرے تے قیام دی حالت دے وچ کھلوتے نے میرے رب کی تصویر میں بیان کرتے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا ہے جب قیام دی حالت وچ کھلوتے نے اج پڑھے مولا عطا
قربان جانے نبی فرماتے ہیں حسن یوسف جب واپس آئے نا معراج پر ایک دن جی گلا باتاں کیا ہونے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ جی آپ کا فرمایا میں تیسرے آسمان تے یوسف علیہ السلام کے نال ملاقات ہوئی میں جب حسن یوسف کو دیکھ لیا نا میں کہتا رہ گیا کہ اللہ نے ایڈا سونا یوسف بنایا قربان جاویے ایڈا سونا یوسف بنایا اما عائشہ نے عرض کی سونیا حسن یوسف کی حسن یوسف کیا وہ تو تھوڑا ادا حسن بھی نہیں جنہاں نے حسن یوسف دیکھا انگلاں کٹایا پتہ ہی نہ چلیا جنہاں نے حسن محمد دیکھا انہوں نے تو گردنیں ہی کٹا دیا سونے پگلی باتیں حسن یوسف کیا تسی انہاں نالوں میں بولتے سونی تے اللہ نے بنایا ہی سونا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تیسرے آسمان پہ گیا دیکھا کہ سجدے دی حالت ہے سبحان ربی الاعلی نوری فرشتے پہ ارتجا کر دے رب کی تسبیح پہ بیان کر دے اللہ کے نبی نے عرض کی مولا عطا سجدے والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند ہے میری امت کو دے اللہ رب العزت نے فرمایا سونے تواڈی امت نوں دے دیواں گے یا اللہ صرف بتا دینی جڑا فرشتے دا ثواب ہے اے بھی میری امت نوں دے دینا ہے میرے رب نے فرمایا سونے جڑا بندہ سجدہ کرے گا تے عرض کرے گا رب دی تسبیح بیان کرے گا سبحان ربی الاعلی انہاں فرشتے دا ثواب انہوں ملے گا جڑا سجدے دے وچ عرض کرے گا سبحان اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چوتھا آسمان آیا ورفعناه مكانا عليا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے مقام عطا فرمایا واذکر فی الکتاب ادریس انه كان صدیقا نبیا میرے رب نے میرا سچا نبی سی ادریس علیہ الصلوۃ والسلام چوتھا آسمان آیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں ورفعناه مكانا عليا اللہ نے فرمایا انہاں دا مقام ہے چوتھے آسمان تے بنایا ہوا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ادریس علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات ہوئی ایک فرشتے نے دیکھا بڑا غمگین ہو کے ایک ہی جگہ دے اوتے تخت پیا تخت دے اوتے نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں قریب گیا سلام کیا کہ انہیں جواب دیتا اٹھ کے یا نبی اللہ تواڈے تے بھی سلام ہو اللہ دیاں برکتاں ہوں اللہ دیاں سلامتاں ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کرسی دے اوتے بیٹھا ہے اگے تخت پیا ہے تے غمگین ہو کے تے اس تخت نوں ویکھی جا رہا ہے پھر ادھروں کوئی چیز پھڑ کے دابڑا پیا دابڑے جو کوئی چیز پھڑ کے کھبیاں نوں دے دیندا ہے پھر پھڑ کے سجیاں نوں کوئی چیز دے دیندا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ایک بڑا سارا درخت دے سامنے اون دے پتے میرے رب دی ذات جانتی ہے کہ کتنے بوندے تے پتے ہیں بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بیل دا درخت ہے بڑے ہی سگڑے پتے نے انہاں پتیاں دے اوتے پھر نام لکھے ہوئے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قریب ہوئے اس فرشتے نے مخاطب کرتے ہیں کہ تیرا نام کی ہے تو کون ہے عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جڑا انساناں دی جاندار جنہاں دی روح قبض کر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک تختے دے اوتے کی ساری نظر تے جھکا کے بیٹھا ہے کہ چہرہ غمگین کیوں ہے عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ غمگین کہاں واسطے ہیں اللہ نے میری ڈیوٹی لئی ہوئی ہے کہ تو روح قبض کر لیا مینوں یہ ٹینشن ہوندی ہے کدی میں اگے پیچھے نہ ہو جاواں رب دی نافرمانی وچ نہ آ جاواں رب کو ڈردا ہوں اس اپنی پریشانی اور اپنی ڈیوٹی دے اوپر بیٹھا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تختے دے اوپر کی ہے یا نبی اللہ اس تختے دے اوپر زندگی اور وقت لکھا ہوا ہے ہر انسان کا تا واسطے میں اتنے نظر کر کے بیٹھا ہوں
حضور نے فرمایا ادھر دابڑا پیا دابڑے جو چیز پھڑ کے پھر ادھر سجی سائڈ تے دے دینا ہے کھبی سائڈ تے فرشتے نے انہاں نوں دے دینا ہے ایک ہی چیز ہے عرض کرتا ہے یا نبی اللہ اس دابڑے دے وچ روحاں نے انسان کی روحاں نے جیڑا بیٹا کے روح قبض کرنی ہے اور روح قبض کر کے حضور فرمانے نے سچی سائڈ تے فرشتے نے اللہ دے ایڈے نورانی تے سونے خوبصورت نے انہاں دی اکھاں دے وچوں بھی نور نکلدا ہے انہاں دے منہ وچوں خوشبو نکلدی ہے جدوں اللہ دی تسبیح بیان کردے نے منہ وچوں خوشبو نکلدی ہے انہاں دی اکھاں وچوں نور نکلدا ہے حضور فرمانے نے سب لباس پہنے ہوئے نے بڑے حسین تے خوبصورت نے تے اسرائیل علیہ السلام روح قبض کر کے اپنا دے دیتے پھر حضور فرمائے کھبی سائڈ دے ہوتے اس طرح دے نور فرشتے نے کہ جنہاں نوں ویکھیا نہیں جاندا یعنی کہ ویکھن دی طاقت ہی نہیں اتنا ڈرونی شکل تے انہاں دے اکھاں دے وچوں اگ نکلدی ہے اگر وہ رب دی تسبیح بیان کردے نے تاں بھی اگ نکلدی ہے تے بدبو نکلدی ہے حضور علیہ السلام فرمائے اے کون ہے یا نبی اللہ سجی سائڈ والے جنتی روح ہوئے انہاں نوں دے دیتی ہے اگر جہنمی روح ہوئے تو انہاں نوں دے دیتی ہے حضور نے فرمایا ایک درخت کالا ہے ایک پتیاں دیتے نہ کہنے میں عرض کرتا ہے یا نبی اللہ ایک بیٹی دے درخت دے ہر پتے دیتے ہر انسان کا نام لکھیا ہو جائے جدو انسان بیمار ہوتا ہے ایک پتا انسان دنیا دیتے بھی دیکھو درخت پتا ایک ملھا جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے پھر ان کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے پھر سوکھ جاتا ہے پھر دل پھر جاتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ جب بندہ دنیا سے بیمار ہوتا ہے تو ایک پتا ملھا جاتا ہے پھر ان کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اس سوکھ پہ ڈگدا پہ میں اس بندے کی تخت کے ہوتے ویدا بھی ان کا وقت اور زندگی لکھی ہوئی ہے ان دی میں روح قبض کر لینا میرے نبی فرمائے خود جانتا ہے یا فرشتے بھیجتے ہیں یا نبی اللہ میرے کو بڑے فرشتے ہیں انہاں فرشتیاں نوں بھیجدا پہلا اس ساری روح کٹھی کر کے ایتھے آ کے سینے تے پنسا دیتے جدو سینے دے اوتے روح آ جاتی ہے دیکھیں نا انسان مرن والا بڑے بڑے ہوکے لیتا ہے پھر اس طرح دی ہچکی لیتا ہے وہ روح پھنسی ہوتی ہے نہ نکلتی ہے تے نہ وچ سماندی او موت جنہاں نے سکرات لگی ہوئی ہے سکرات دی موت اللہ رب العزت سارے نوں سکرات دی موت تو بچاؤ حضور نے جدو پوچھا یاد کرتے یا نبی اللہ سینے دے اوتے جدو روح پھنس جاتی ہے پھر میں ہاتھ ہی لمبا کر کے روح کھینچ لینا اگر گناہگار ہوتا ہے تے 10 دن مہینہ بھی گزر جاتا ہے ان روح اتنے پھنسی رہتی ہے باقی ساری روح نکل جاتی ہے اتنے پھنسی ہوئی ہوتی ہے سینے دے اوتے اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ انہاں دی روح میں کھینچ کے جے جلدی بندہ ہوئے تے نورانی خوبصورت سونے فرشتے میں دے سکتا اگر جہنمی بندہ ہوئے تے پھر ڈرونی شکل والے اگ والے پھر انہوں نے میں دے سکتا حضور علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل اج میں ایک حکم کرنا چاہتا ہوں ایک پیغام دینا مطلب ایک نصیحت کرنا جی نبی اللہ حکم ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل سن جب میری امت کی باری آوے میری امت دے سختی نہ دی گئی قربان جاویہ محبوب چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام کے اولاد بھی بھول گئے بیوی بچے بھول گئے امت بھی بھول گئی محبوب چوتھے آسمان پہ پھر فرماندے نے اسرائیل میری امت کا دھیان رکھنا موت کی سختی نہیں دینی تکلیف نہیں دینی اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ نے اللہ کی عزت کی قسم ہے تسی تے ہن آ کے فرماندے ہو میرا رب ایک دن دے وچ 70,000 مرتبہ فرماندا اسرائیل جانے تے روح قبض کرن تے محبوب دی امت دی دھیان کر کے جانا ہے ذرا ارمان نال جانے سکون نال روح قبض کرنی میرے محبوب دی امت ہے قربان جاویہ اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں محبوب
اس صرف تواڈی امت واسطے مینوں آواز آندی ہے ایک دن دے وچ 70,000 مرتبہ آواز آندی ہے میرا رب فرماتا ہے اسرائیل دھیان نہ جاویں محبوب دی امت ہے محبوب دی امت ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر میری امت دی جب روح قبض کرے تے سختی نہ کیتی کر نرمی کے نال روح قبض کیتی کر اللہ دے نبی علیہ السلام بار بار امت حالانکہ جنت تک کے سدرۃ المنتہا تک کے حضرت ادریس علیہ السلام بیوی بچے بول گئے امت بول گئی گھر خاندان سب کچھ بول بلا کے اتری بہ گئی اللہ میں جانا ہی نہیں میں جانا ہی نہیں لیکن اللہ نے نبی چٹھے بھی چلے گئے ہیں یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت پھر اللہ نے نبی علیہ السلام نماز بھی ایک ادا رب کو منگی ہے اور ثواب بھی منگی ہوئے صبح کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے اندے فرض سی یا اللہ اے صبح کی نماز میری امت کو دے دے اللہ نے پھر صبح کی نماز محبوب کی امت کو دیتا حضرت داؤد علیہ السلام دے اندے ظہر کی نماز فرض سی یا اللہ ظہر کی نماز میری امت کو دے دے اللہ نے پھر ظہر کی نماز بھی عطا کر دی پھر سلیمان علیہ السلام کی ذات پاک دے اندے عصر کی نماز فرض سی یا اللہ اے بھی میرے امت نو دے دے اللہ نے وہ نماز عصر کی محبوب کی امت نو دے دیتا حضرت یعقوب علیہ السلام تک دے ہوتے مغرب کی نماز فرض سی محبوب نے عرض کی مولا مغرب کی نماز بھی منو دے دے میری امت نو دے دے اللہ نے مغرب کی نماز بھی دے دی تھی حضرت یونس علیہ السلام دے ہوتے عشاء کی نماز فرض سی محبوب نے عرض کی مولا ایک عشاء کی نماز بھی میری امت نو دے دے اللہ نے عشاء کی نماز بھی محبوب کی امت نو دے دیتا محبوبہ جی میں آپ ہو کے راہو بھی اونجی راتے جی میں سنا مصطفیٰ اللہ کے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ نماز آدم علیہ السلام نے پڑھی وہ ثواب بھی میری امت نو دے جیڑا حضرت داؤد علیہ السلام نے نمازاں پڑھیاں ان کا ثواب بھی میری امت نو دے حضرت سلیمان علیہ السلام نے نمازاں پڑھیاں ان کا ثواب بھی میری امت نو دے حضرت یعقوب علیہ السلام نے نمازاں پڑھیاں ان کا ثواب بھی میری امت نو دے حضرت یونس علیہ السلام نے نمازاں پڑھیاں فرمایا کہ مولا اے بھی ثواب میری امت نو دے پہلے آسمان کے فرشتے قیامت کھلوتے ہیں قیامت تک کھلوتے رہیں گے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے مولا اے بھی ثواب میری امت نو دے دے اگر دوسرے آسمان کے رکوع کی حالت دے اللہ دے نوری فرشتے رکوع کی حالت رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں مولا میری امت نو اے بھی ثواب دے دے میرے رب نے فرمایا سونا اے بھی تمہاری امت کا ثواب ہے اگر تیسرے آسمان کے سجدے کی حالت اللہ دے نوری فرشتے رب کی تسبیح پہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے عرض کی مولا اے بھی ثواب میری امت نو دے دے اللہ نے فرمایا نبیوں کا ثواب بھی تیری امت نو فرشتوں کی عبادت کا ثواب بھی تیری امت نو اللہ نے محبوب کو دھوکہ دیتا پھر ایک ادا میرے نبی نے منگی عرض کیجئے میرے رب نے ادا کیجئے دعائیں کہ اللہ پاک سانو نیک عمل کرن دی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے.